السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک ہندو شخص بھیس بدل کر مکہ پہنچا تو اس کے ساتھ وہاں کے حکومت اور وہاں کے انتظامیہ نے کیا برتاؤ کیا۔ اس کی پوری تفصیل آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو آپ تک ہر روز پہنچتی رہے۔ دوستو، مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے دنیا کی مقدس جگہوں میں سے ایک ہے اور یہاں پر کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جسے حج کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے، لیکن یہاں ہر سال 60 لاکھ سے زیادہ لوگ پوری دنیا سے حج کے ارادے سے آتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر لوگ حاجیوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، جو پورے سال حج کے لیے آنے والے مسافروں کی راحت کا خیال رکھتے ہیں۔ دوستو، مذہب اسلام کی سب سے مقدس جگہ مکہ اور مدینہ ہے اور سب سے مقدس عمارت بیت اللہ ہے۔ گریفائٹ کے پتھر سے بنی 40 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی عمارت کالے رنگ کی ہے اور اس میں کوئی بھی کھڑکی نہیں ہے، بس ایک دروازہ ہے۔ ویسے یہ عمارت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پرانی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سارے مسلم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مکہ کی اس مقدس جگہ پر کسی بھی غیر مسلم کو آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور یہی بات لوگوں کے دماغ میں اس جگہ کو لے کر تعجب اور حیرت پیدا کرتی ہے۔ کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ایسا کام ہوتا ہے جو مسلمان دنیا سے چھپا کر کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر صرف اور صرف سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور کوئی بھی غلط کام ہونا تو بہت دور کی بات، یہاں آنے والے لوگ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، پر پھر بھی لوگوں کے اندر اچھل کود کرنے والا دماغ نہیں مانتا اور کوئی نہ کوئی غلط نیت لے کر یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت تو دیکھیے، یہاں تک جس کسی بھی شخص نے غلط ارادے سے ناپاک من کو لے کر اس جگہ پر جانے کی کوشش کی ہے تو وہ کبھی بھی کعبہ کی عمارت کے قریب بھی نہیں پہنچ پایا۔ اب اس طرح کے لوگوں کو یا تو پولیس پکڑ لیتی ہے یا پھر قدرت اس حساب کو خود کرتی ہے۔ ایسے میں اب ہم آپ کو ہندوستان کے کیرالہ میں رہنے والے ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کو اس مذہب کی خوبصورتی کا اندازہ لگ جائے گا۔ کیرالہ میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام رمیش تھا اور وہ سعودی عرب کے ریاض شہر میں کام کرتا تھا اور وہاں اپنے مسلم دوست صدیقی کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنے مسلم دوست کے ساتھ مسلم ملک میں رہنے کی وجہ سے رمیش اسلام کی طرف کافی زیادہ مائل ہو گیا تھا۔ جب وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے اور طور طریقوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تو اسے مسلم لوگوں کا کلچر بہت زیادہ پسند آنے لگا۔ ایسے میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ دل سے اسلام کو قبول کر چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر کیرالہ واپس آیا تب بھی اس کے دل سے اسلام کے لیے محبت کم نہیں ہوئی اور آخر میں وہ اسلام دھرم کو قبول کرنے کا من بنا لیا۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پاک اور صاف مذہب اسلام ہے، اور رمیش بھی یہ ماننے لگا، اور جب اسلام قبول کیا تو اس نے اپنا نام بدل کر مزمل رکھ لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک سچے مسلم کی طرح 5 وقت کا نماز بھی ادا کرنے لگا اور اسلام کی دی گئی نصیحتوں پر چلنے لگا۔ جب وہ پوری طرح سے اسلام کو اپنا مان چکا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے مکہ کے دیدار کرنے ہیں۔ دوستو، مزمل کی تمنا بھی پوری ہوئی۔ مزمل نے اپنے نام سے اپنا پاسپورٹ بنایا اور مکہ مدینہ کے دیدار کے لیے چلا گیا۔ دوستو، اب یہ بات غور کرنے کی ہے کہ رمیش جو اپنا مذہب بدل کر مزمل بنا تھا،
وہ پوری طرح سے اسلام کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ زندگی کے آخری وقت مکہ مدینہ میں ہی گزارے گا۔ اس لیے جب وہاں پر گیا تو اس نے خدا سے دعا کی کہ اب وہ واپس نہیں جانا چاہتا اور اس کی موت وہیں پر ہو جائے۔ دوستو، جب رمیش عرف مزمل کے دل سے اس طرح کی دعا نکلی تو اس نے اپنے ساتھ اپنا کفن بھی رکھ لیا اور عمرہ کے لیے چلا گیا۔ پہلے مکہ گیا اور عمرہ کرنے کے بعد وہ مدینہ آیا اور وہاں پر 2 دن رکا اور وہاں پر بھی خدا سے دعا مانگتا رہا کہ اے خدا، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو اپنے محبوب کے صدقے میری دعا قبول فرما اور میری موت یہی ہو جائے، میں اس بار یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور جب وہ نماز ادا کر رہا تھا اور سجدے میں گیا ہوا تھا اور اس کی موت ہو گئی اور وہ اٹھ نہ پایا، اس کے بعد اس کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ایک غیر مسلم جو جنم سے اسلام دھرم کے ساتھ پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس دھرم کی خوبصورتی نے ایسا مسلمان بنا دیا کہ اپنی آخری سانس بھی مکہ جیسی پاک جگہ پر ہی لینا چاہتا تھا، اور اس کی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بھی کی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اسے محروم نہیں رکھتا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزمل کی خواہش کو پوری کی اور دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی۔ دوستو، اگر آپ سچے دل سے اللہ سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہی ہے، مگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ دوستو، خدا نے سچے مسلمان کی یہی پہچان بتائی ہے کہ وہ اپنے ایمان کا پکا ہو اور اسلام دھرم کو دل سے قبول کر لے۔ بس یہی چیز رمیش نے بھی کی۔ اس کے من میں اسلام کے لیے کوئی بھی خیانت نہیں تھا، اس لیے خدا نے اس کی دعا قبول کر لی۔ دوستو، اسی طرح ایک ہندو لڑکی مسلمان بن کر حج کرنے مکہ پہنچی۔ پھر اس لڑکی نے جو کچھ کیا وہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ مسلمانوں کے لیے پاک اور مقدس مانی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں تو سبھی مذہب کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں، مگر مکہ کے اندر طواف کرنے کے لیے کوئی نہیں جا سکتا۔ وہاں جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، مسلمان ہونا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں، کیونکہ کافر کو مکہ کے مسجد الحرام میں آنا منع ہے۔ اور اب ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ ایک ہندو لڑکی مکہ پہنچی تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو، ہندوستان سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، سعودی عرب میں رہنے والی ایک ہندو لڑکی جس کا نام سنگیتا ہے، وہ سعودی عرب میں ہی ایک کمپنی کے لیے کام کرتی ہے۔ سعودی عرب میں اس کے بہت سے مسلم سہیلی بن چکی تھی۔ وہ اپنی مسلم سہیلیوں سے بار بار یہ بات سنتی تھی کہ مکہ مدینہ میں کوئی بھی ہندو انسان نہیں جا سکتا۔ ایک بار وہ اپنی سہیلی سے پوچھ لیا کہ وہ بھی مکہ مدینہ جانا چاہتی ہے، جس پر اس کی مسلم سہیلی نے اس سے یہ کہہ دیا کہ وہ ایسا سوچے بھی نہ، کیونکہ وہ ایک غیر مسلم ہے۔ جس کے بعد اس ہندو لڑکی نے کچھ نہیں کہا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس سنگیتا کی مسلم سہیلی کو یہ خبر ملی کہ وہ مکہ گئی ہے، اور وہیں پر اسے شک کی بنیاد پر پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی سہیلی نے سنگیتا کو سمجھایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے گی تو اسے مکہ مدینہ جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پولیس اس ہندو لڑکی کی یعنی سنگیتا کو وہاں جانے ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اس سنگیتا نامی لڑکی نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا، جس کے بعد وہ مکہ مدینہ جا سکی۔ دوستو، جب اس کی سہیلی نے اس سے پوچھ لیا کہ تم نے ایسا مکہ مدینہ میں جانے کے لیے کیوں کیا، تو سنگیتا نے کہا کہ جب مجھے پولیس والوں نے وہاں جانے سے روکا تو پولیس والے اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں اور میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، اور میں یہ بہت بار اپنی کمپنی میں بھی دیکھا
کہ کوئی شخص کسی بھی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو مجھے جب اس کا پتہ چلا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ عورتوں کو نہیں دیکھتے، پھر میں نے پتہ لگایا کہ انہیں اسلام دھرم سکھاتا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو آپ نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اور آپ چھو نہیں سکتے۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میری دلی خواہش تھی کہ میں بھی اسلام قبول کروں۔ تو میں دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے مکہ جانے دیا جاتا ہے یا نہیں۔ ویسے تو میں اسلام دل سے قبول کر چکی تھی، تو اس لیے میں مکہ چلی گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اور مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ہدایت دے دے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر روز ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔